ایک اور نسخہ حجر الیہود کا ہے۔ حجر الیہود ایک پتھر ہے، عام پنساری سے مل جاتا ہے، سافٹ ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ ہے گارنٹی ہے کہ درد گردہ دوبارہ نہیں ہوتا، سینڈ نہیں بنتی، پاس پی خون جو آتا ہے اس میں بھی یہ افیکٹو ہے۔ حجر الیہود یہ پتھر آپ 50 گرام لے لیں۔ 50 گرام آپ گھی کوار گندل یعنی گندل اس کا گودا نکالیں، کسی لنگڑی میں، کنڈی میں، دوری میں حجر الیہود کو باریک پیس لیں، پھر کوار گندل کا گودا اور یہ دونوں خوب باریک کریں گوٹے۔ تھوڑا سی محنت ہے لیکن بہترین بیسٹ ڈوسکا تیار ہوگا گردے کی امراض کا۔ یہ خشک ہو جائے گا گودا، اگلے دن پھر ڈال لیں، پھر ڈال لیں، اسی طرح then you have to do this work, do this function 5 days 6 days 7 days۔ جب اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کرچ کرچ کی آواز نہیں آئے گی، پتھر گھسنے کی، پتھر رگڑنے کی آواز نہیں آئے گی، تو آپ کا یہ کشتہ تیار ہے، نسخہ تیار ہے۔ اب یہ پاؤڈر بن جائے گا۔ اب کسی مٹی کے برتن میں جو نیا ہو، اگر نہیں نیا ہو پرانے میں لے لیں، چھوٹی سی کجی لے لیں جس میں یہ آسانی سے آ جائے۔ ہماری زبان میں، حکمت میں، طب میں اس کو کہتے ہیں گل حکمت، گل کہتے ہیں مٹی کو۔ پرانا کپڑا لے لیں چوڑا سا، اس پر مٹی ملائیں۔ یہ بہت لمبا پروسیس بھی ہے، چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ گوبر لے لیں، کوئی پرانے کپڑے لے لیں، ان کو باریک کر لیں، مٹی اور پانی سے ملا کر کیچڑ سا بن جائے گا، اس کپڑے کو اوپر لپیٹیں، پھر اس کجی کے اوپر اس تمام کپڑے کو لپیٹ دیں۔ ایک دن میں یہ خشک ہو جائے، پھر دوسرے دن، تیسرے دن، مثلاً 3-4 تہیں اسی طرح چاروں طرف سے اوپر نیچے سے کجی کا منہ بند کر کے دوائی اس میں ڈال کر پھر کپڑا لپیٹنا ہے، خشک کرنا ہے، اور پھر چھوٹا سا گڑھا کھود لیں تاکہ یہ برتن مٹی کا آسانی سے آ جائے۔ تقریباً کم از کم 2 فٹ کا گڑھا ہو چاروں طرف سے، نیچے سے بھی۔ 10 سیر اوپلے گوئے خشک پاتیاں لے لیں۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا چھوٹا سا ایک کوئلہ سرخ منگا ہوا ہو، سرخ ہو، اس کے سینٹر میں اس آگ کی ڈیری کے اوپر رکھ دیں۔ یہ گڑھا اور پاتیاں ایسی جگہ ہوں جہاں ہوا نہ ہو، کسی کونے میں۔ بہرحال آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہ پروسیس لمبا ہو، اس لیے ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ وہ آگ نیچے تک چلی جائے گی، اس کجی کو ہیٹ اپ پہنچے گی، ہیٹ اپ ہو جائے گا، وہ اندر سے کشتہ بننا شروع ہو جائے گا۔ 1 دن 2 دن، تقریباً 2 دن کے بعد وہ آگ بجھ جائے گی۔ آستگی سے اس کجی کو، برتن کو، مٹی والے کو آپ اٹھائیں، جھاڑیں، تمام چیز اوپر والی تمام جل گئی ہوگی۔ آستگی سے ڈھکن اٹھائیں، بہترین کشتہ تیار ہوگا حجر الیہود کا، درد گردے کا، پتھری کا، ریت کا۔ جن لوگوں کو زخمی ہو جاتے ہیں گردے، مثانے میں خراش پیدا ہوتی ہے اور خون میں آتا ہے، اور ان لوگوں سے پوچھو جن کو یہ درد ہوتا ہے، واش روم سے آوازیں چیخیں نکل کر پورا گھر سنتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اب اس کی خوراک کھانے کا طریقہ آسان ہی ہے، منہ میں ڈال کر جتنے 8 چاول ہوتے ہیں یا جتنا ایک چنے کا دانہ ہوتا ہے، مکئی کا دانہ ہوتا ہے، اتنی مقدار میں لینا ہے پانی کے ساتھ، نہار منہ۔ اگر رات کو لے لیں، زیادہ شدت ہے تو رات کو بھی لے سکتے ہیں۔ چند دن کریں، 1 ہفتہ 10 دن، یہ آپ کے تمام پرابلم اباؤٹ دا کڈنی انشاءاللہ ٹھیک ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو صحت ہوگی۔ اس میں گردے کی امراض میں، ڈیزیز میں ہمیشہ یاد رکھیں، پرہیز لازمی کریں۔ اچھے سے اچھا کشتہ بھی آپ کھائیں گے، اور پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کو آرام نہیں آئے گا، ٹائم ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا، اذیت لگ رہے گی۔ اس میں جو چیزیں آپ نے نہیں کھانی گردے میں، گردے کی مرض میں، یہ ہے مٹر، لوبیا، بھنڈی، پالک، ٹماٹر، چاول، دال ماش، یہ آپ نے نہیں کھانی، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ صحت مند ہو گئے تو کافی عرصہ تک بھی پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں کھیرا، لیمن، گول کدو، لمبا کدو جس کو لوکی کہتے ہیں، تربوز ہے، خربوزہ ہے، یہ کھانا بہترین چیز ہے۔ نہار میں پانی تھوڑا سا لازمی پیا کریں۔ کوئی مرض ہے نہیں ہے، then you have to take water before breakfast 1 cup 1/2 cup۔ بعض مریض آتے ہیں، وہ ان سے میں نے اگر پانی کا کہتا ہوں نہار منہ پینا ہے تو وہ کہتا ہوں ہم تو 2 گلاس پی لیتے ہیں۔ بہرحال کم بھی پی لیں تو کوئی حرج نہیں، فائدہ ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔